اذکار سیریز میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ دعاء المستضعفین پڑھ رہے تھے، یعنی حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس لوٹ کر آتے وقت جو آپ نے دعا کی تھی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ ہم نے کہا تھا اس دعا کے 4 پارٹ ہیں، اس میں سے ہم نے کل ایک پارٹ کو مکمل کیا تھا، اب ہم دوسرے پارٹ کی طرف منتقل ہونے رہے ہیں۔ دوسرے پارٹ میں جو 3 الفاظ ہیں، 3 کلمات ہیں، وہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں پر رحم، اے رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدت غم میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے الرحمن الرحیم جو صفت ہے، اس صفت کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں، اس صفت کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں۔ اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، کیسے رحم کرتا ہے؟ رحم کے انداز بھی الگ الگ ہیں۔ بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، اور اکثر عجیب مطلب جو ہے جو واقعات ہوئے ہیں وہ بنی اسرائیل کے اندر ہی ہوئے ہیں، اور بنی اسرائیل کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کی تصدیق کر رکھی ہے، ان باتوں کو ہمیں آنکھیں بند کر ماننا ہوگا۔ جن باتوں کو اللہ کے رسول نے یعنی کچھ نہیں کہا، تو ان باتوں کے بارے میں فَلَا تُصَدِّقُوهَا وَلَا تُكَذِّبُوهَا، تمہیں اس کو سچ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، اس کو چھوڑ دینا ہوگا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ اصول بتایا ہے۔ اب جو یہ بات بتائی، اللہ کا رسول تصدیق کی کہ ہاں یہ بات ایسی ہے۔ بنی اسرائیل میں 2 آدمی رہتے تھے، ایک اے ایک بی، 2 آدمی بنی اسرائیل میں رہتے ہیں، اور دونوں بڑے گہرے دوست ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن یہ اے جو ہے نا یہ نیک کام کرنے والا ہے، اور یہ بی جو ہے برے کام کرنے والا ہے۔ اے نیک کام کرنے والا ہے، بی برے کام کرنے والا ہے، لیکن دونوں دوست ہیں، اور اس دوستی کے درمیان اے جو ہے نا یہ بی کو بار بار ٹوکتا رہتا ہے، روکتا رہتا ہے۔ جب کبھی غلطی کرا یہ ٹوکتا ہے، جب کبھی گناہ کرا یہ اس کو روکتا ہے، یعنی اس کے اصلاح کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اب اس اصلاح کی کوشش کے درمیان جب گناہ کرتا ہے، یہ ٹوکتا رہتا ہے، تو ایک مرتبہ یہ بیزار ہو جاتا ہے، بیزار ہو کر کہتا ہے کہ بھئی تم میری ہر غلطی کو آ کے ٹوکتے رہتے ہو، اصلاح کرتے رہتے ہو، تم مجھ پر اللہ کی جانب سے کوئی نگران تو نہیں ہو نا، تم مجھ پر مسلط تو نہیں ہو، کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ اس طرح کی بات یہ کرتا ہے، یعنی ان کے ٹوکنے سے بیزار ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم مجھ پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو، تم میرے ذمہ دار نہیں ہو، تم کو اللہ نے میرے واسطے نہیں بھیجا ہے۔ اس طرح کی بات یہ بھی کرتا ہے، تو ایک غصہ آ جاتا ہے۔ اب جب غصہ آتا ہے تو اس غصے کی حالت میں اس نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، اللہ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس طرح کی بات اس نے کی، اللہ تم پر کبھی بھی رحم نہیں کرے گا، اس طرح کی بات اس نے کی۔ حالانکہ بہت نیک آدمی ہے، حالانکہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ دوسروں کو برائی سے روکنا چاہتا ہے، لیکن اس روکنے میں اس نے اس کی باؤنڈری یہ پار کر دی، اس نے اپنے حد کو یہ پار کر دیا کہ بھئی تمہارا کام اصلاح کرتے جانا ہے۔ غلطی کرا، بھائی یہ غلط ہے،
پھر کرا بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر کرا بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، بس اتنا ہی بولتے جانا ہے۔ اس کے بدلے میں قوم اگر برا سلوک کرتی ہے تو پلٹا کے بد دعا دینا نہیں ہے، پلٹ کر سامنے والے کو بد دعا دینا نہیں ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا بد دعا دے دی، اللہ قسم تم کبھی اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا، اتنا کہنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دونوں کے دونوں انتقال کر جاتے ہیں اور دونوں کے دونوں انتقال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے تم کو کس نے اختیار دیا تھا کہ میرے بارے میں یہ قسم کھا کر کہو کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ تم کو کس نے کہا تھا؟ کیا میں نے تمہیں ایسے کہنے کے لیے کہا تھا؟ تمہیں اختیار کہاں سے ملا کہ میرے بارے میں قسم کھا کر یہ کہو کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ یہ کہنا تمہارے اختیار کی بات نہیں، اس طرح کی بات کہنا تمہارے لیے زیب نہیں دیتا۔ جاؤ اب میں تم کو معاف نہیں کرتا اور اس کو معاف کر دیتا ہوں، اس طرح کا اب میں تم کو معاف نہیں کروں گا اور اس کو معاف کر دوں گا۔ ارحم الراحمین، اس کے رحم کے ساتھ چیلنج ہم نہیں کرنا، بس اصلاح کرو، سمجھو، بس اتنا ہی۔ اس کے رحم کے ساتھ، اس کے کرم کے ساتھ، اس کے غصے کے ساتھ، اس کے فلاں کے ساتھ بندے کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، اور بندے کو وہ اختیار اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے۔ کسی کو جہنم بھیجنے کا اختیار ہم اپنے ہاتھ میں لینا، اصلاح کرتے رہنا بس۔ ارحم الراحمین، وہ رحم کرنے والا ہے، اس قدر رحم کرنے والا ہے کہ وہ گناہ کرنے والے کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ اور وہ بھی جانتے ہیں آپ بھائی، اس نے تو یہی بنی اسرائیل کا قصہ، ہاں اس نے 99 لوگوں کو مار دیا، اور پھر اس نے بھی آ کے سوال کیا، ایک عالم صاحب سے، بنی اسرائیل کے عالم سے سوال کیا، بھائی یہ میرے گناہ معاف ہوتے نہیں ہوتے؟ تو اس نے کیا کہا، نہیں، اب تم کو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے، اب تم کو اللہ معاف کرنے والا نہیں۔ اس کو بھی کیا کریے بیٹا، اس کو بھی مار دیا، انہیں بھی کیا ہو گیا، آؤٹ۔ اب کتنے ہو گئے ٹوٹل اس کے؟ سنچری ہو گئی، ہاں اس کی سنچری ہو گئی۔ اچھا، سنچری کرنے کے بعد چپ نہیں بیٹا بیچارہ، خاموش نہیں بیٹھ رہا ہے، پھر کوشچن کرنے کے لیے اور کے پاس جا رہا ہے، سیکنڈ پرسن کے پاس گیا، جا کر اس نے پوچھا بھائی دیکھو میں تب تک تو میں 100 مار دیا، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اب میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، تو کیا میرے لیے معافی ہو سکتی؟ کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ یہ سمجھدار آدمی تھا، دین کو صحیح سمجھنے والا آدمی تھا، اس نے کہا بالکل کیوں نہیں، تمہاری جب تک سانس نہیں رکتی تب تک تمہارے لیے معافی کے دروازے مکمل کھلے ہوئے ہیں، جب تک تمہاری سانس یہاں غرغر نہیں بولتی، جب تک روح جب تک یہاں پر حلق تک نہیں پہنچتی، تب تک تمہارے ہر گناہ پر معافی مانگنے کا پورا اختیار ہے، تم کو مانگو۔ لیکن دیکھو تم جہاں رہ کے مانگو گے نا، وہ جگہ کو چھوڑ دو، گناہ والی جگہ ہے، گناہ کی جگہ ہے، وہ چھوڑ دو اس کو، اور چھوڑ کر تم فلاں زمین کی طرف جاؤ، فلاں جگہ میں جاؤ، فلاں شہر میں جاؤ۔ تو اس بندے کو ایک دوسرے شہر کا اس نے ایڈریس دے دیا کہ وہاں جاؤ، وہاں تم توبہ کرو، تو اللہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہ آدمی جو ہے، اس نے اس بستی میں رہ کے پورے 100 لوگوں کو مار دیا تھا۔ اس عالم نے کہا کہ بھائی تمہیں اور ایک بستی کی طرف جانا ہے، اور ایک بستی کی طرف جانا ہے۔ اب یہ جا رہا ہے، جاتے یہاں جب پہنچا تو اللہ اس کو جو ایج دیا تھا، جو عمر دیا تھا، اب وہ عمر اس کا کھاتا کلوز ہونے والا ہے، جو مہلت دی تھی زندگی کی، وہ مہلت ختم ہونے آ رہی۔ اب یہاں پر فرشتے آ رہے ہیں، اب یہ رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں اور آ کر کہتے کہ ہم اس کی روح قبض کریں گے، اور عذاب والے فرشتے کہتے کہ ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ اب عذاب والے فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی یہ 100 لوگوں کو مار کے آ رہا ہے، اتنا گنہگار ہے، تو ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ رحمت والے فرشتے کہ نہیں، یہ توبہ کرنے جا رہا تھا،
یہ سب کچھ چھوڑ چکا تھا، ابھی آگے جا رہا تھا، اس لیے ہم اس کی روح قبض کرنا چاہ رہے ہیں. دونوں میں اختلاف ہو رہا ہے. رحمت کا فرشتہ، عذاب کا فرشتہ، یہ دونوں کے دونوں اختلاف کر رہے ہیں. اللہ نے تھرڈ فرشتے کو بھیجا. اس نے کہا کہ بھئی لڑو مت، ایک کام کرو. تم کہہ رہے ہو 100 لوگوں کو مار دیا، بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو. تم کہہ رہے ہو یہ توبہ کرنے جا رہا، تم بھی صحیح کہہ رہے ہو. دونوں کے دونوں صحیح ہیں. لیکن اب ذرا دیکھیں گے کہ یہ گناہ والی زمین کی طرف قریب ہے یا توبہ والی زمین سے قریب ہے. تو یہاں سے اس کو ناپا گیا اور یہاں سے بھی ناپا گیا. تو گناہ والے زمین سے بس ایک بالشت وہ آگے بڑھ چکا تھا، ایک بالشت آگے بڑھ چکا تھا. تو اس نے کہا دیکھو یہ توبہ والی زمین کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، ایک بالش آگے بڑھ گیا، ادھر آگے بڑھ گیا، چلو اس کو موقع دو. خلاص انت ارحم الراحمین. اللہ کیسے کیسے بہانے سے بندے کو معاف کرتا ہے. اللہ چاہے تو اسی کے بلبوتے پہ اس کا فیصلہ کر سکتا تھا. بھائی 100 کو مارا، خلاص گیٹ لاس، گو جاؤ جہنم میں ڈال دو، ختم، اسی وقت فیصلہ کر سکتا تھا. لیکن اس کو ایک آدمی کی تھرو ہدایت دینا چاہتا ہے اور وہ جا رہا ہے، بس ایک بالش کا بہانہ ملا اس کو معاف کرنے کا. ایک بالش آگے بڑھنے کا جو بہانہ ملا نا، اس کو معاف کر دیا. ارحم الراحمین. اللہ تو ایسا رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، رحم کرنے کے مواقع تلاش کرتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رحم کا وسیلے کا تذکرہ کر رہے ہیں. وقت میرا ہو چکا ہے، اس کے بعد پھر 2 کلمات کل پڑھیں گے انشاءاللہ. یا انت رب المستضعفین وانت ربی. اس دعا کا دوسرا پارٹ میں 3 کلمات تھے، 3 کلمات میں سے ایک کلمہ ہوا اور 2 کلمات کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.